پاکستان ٹونائٹ میں خوش آمدید. میں ہوں فہد حسین. یہ کہانی ہے لندن کی اور میاں والی کی. دو شہر ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور, دو الگ الگ دنیایں. کہاں لندن کی عظیم الشان عمارتیں اور کہاں میاں والی کے بوسیدہ گھر. کہاں لندن کے چمکتے دمکتے شاپنگ سٹورز اور کہاں میاں والی کے گرد آلود اور بوسیدہ بازار. لندن اور میاں والی میں آج وہی فرق ہے جو پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان کی عوام میں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے حکمران لندن کی ٹھنڈی فضاؤں میں اقتدار کی سیاست چمکا رہے ہیں, جبکہ پاکستان کی عوام میاں والی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں. یہ ہے لندن اور میاں والی کی کہانی, اور اس کہانی میں پنہا ہے اس ملک کی دکھ بھری داستان. یہ دیکھیں لندن کے مناظر, وہی شکلیں, وہی باتیں, وہی سیاسی لین دین اور اقتدار پر چھینا جھپٹی کی چالیں, ٹھنڈے کمروں اور نرم صوفوں پر میل ملاپ, آپس کے گلے شکوے اور نئی قسمیں اور وعدے. اور یہ ہے میاں والی, جہاں خادم حسین اور مہر محمد نامی دو پاکستانیوں کو کل پولیس کی بندوقوں سے نکلی ہوئی گولیوں نے ابدی نیند سلا دیا. آج دونوں کی تدفین بھی ہو گئی. اور خادم حسین اور مہر محمد اور یہ تمام لوگ جنہیں آپ پولیس کے ہاتھوں پٹتا دیکھ رہے ہیں, ان کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ وہ اپنے گھروں میں بجلی چاہتے ہیں, مگر 18 گھنٹے ان کو بجلی نہیں ملتی. جب یہ میاں والی کے عوام ریاست سے حق مانگنے سڑکوں پر نکلے تو ریاست نے انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا. یہ ہے لندن اور یہ ہے میاں والی, یہ ہے حکمران اور یہ ہے عوام. اور لگتا یوں ہے کہ جتنا فاصلہ لندن اور میاں والی میں ہے اتنا ہی حکمران اور عوام میں ہے. میاں والی کی عوام اکیلے نہیں اذیت برداشت کر رہے. آج ملک کے مختلف شہروں میں پاکستانی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکلے, کیونکہ پاکستانی عوام 18ویں ترمیم سے مہینے کا خرچہ نہیں چلا سکتے. مفاہمتی پالیسی سے وہ اپنے گھر کو روشن نہیں کر سکتے. NRO سے بچوں کی اسکولوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے. آج اگر حکمرانوں کی حکمرانی کو ترازو میں تولنا ہے تو ایک طرف حکومتی پالیسیوں کا ڈھنڈورا اور دوسری طرف لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی. روزانہ ان ایشوز پر بحث مباحثے ہوتے ہیں. حکومتی ارکان بھاری بھرکم دلائل لے کر آتے ہیں, موٹی موٹی کتابوں میں سے بڑے بڑے فیکٹس اور فگرز عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں, لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود وہ زمینی حقائق کے سامنے ہار مان جاتے ہیں. اور ان حقائق سے عوام بخوبی واقف ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اگلے 9 سال تک ختم نہیں ہوگی اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. کیونکہ اس وقت عوام کے لیے سب سے بڑا جو جن ہے وہ ہے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ. اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ کیوں مہنگی ہو رہی ہیں, میں آج آپ کے سامنے یہ لے کے آیا ہوں. یہ وہ اشیاء ہیں جو روزانہ آپ خریدتے ہیں, اور روزانہ جب آپ ان کی خریداری کرنے جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس ملک میں کتنی مہنگائی ہے اور اس سے آپ کی کمر کیسے ٹوٹ رہی ہے. ان اشیاء کے بغیر کوئی گھر نہیں چل سکتا, کسی میز پر کھانا نہیں آ سکتا. ان کی قیمتوں کو ذرا دیکھیں, آپ جانتے ہیں, لیکن میں پھر آپ کو ایک بار دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے آٹے کی قیمت 30 روپے فی کلو, دال 160 روپے فی کلو, ٹماٹر 50 روپے کلو, چینی 72 روپے کلو, پیاز 25 روپے کلو, مرغی 265 روپے کلو, دودھ 76 روپے فی کلو, یہ عام فی لیٹر, معاف کیجیے گا. فروٹ موسمی عام ہے 100 روپے, اگر آپ خوش قسمت ہیں تو آپ کو شاید یہ 100 روپے فی کلو مل جائے, ورنہ یہ اس سے بھی مہنگا ہے. مرچ 240 روپے فی کلو, تیل 200 روپے فی کلو, اور کھلی پتی, یہ میں کھلی پتی لے کے آیا ہوں, ڈبے کی پتی سے بھی مہنگی ہے. کھلی چائے کی پتی 520 روپے فی کلو. یہ وہ حقیقت ہے جس کا روزانہ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. ان لوگوں کو نہیں جو لندن میں اپنی سیاست چمکا رہے ہیں, آپ کو, مجھے اور عام پاکستانیوں کو. یہ ہے ہماری ملک کی حالت, اور یہ وہ مسائل ہیں جن کا روزانہ ہمیں سامنا کرنا ہے, جن کا حل اس عوام کو چاہیے, لیکن یہ حل نہیں آ رہا. یہ مہنگائی کم نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ
حکومتی لوگوں سے بات کریں تو وہ آپ کو بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں کہ جی عالمی منڈیوں میں صورتحال خراب ہے، یا انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو یہ ان کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائسز بڑھ گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. غلط کہتے ہیں کیونکہ مہنگائی پر قابو پانا حکومت کا کام ہے اور یہ ہو سکتا ہے. لیکن کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس لیے نہیں ہو پا رہا کیونکہ حکومت کی خود نالائکی ہے اپنی. میں آج آپ کو بالکل آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ یہ مہنگائی ہو کیوں نہیں. یہ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ بالکل سادی ہے. آپ اگر امیجن کریں کہ یہ حکومت کے ہمارے اخراجات ہیں اور ٹوٹل ہماری آمدنی اتنی ہے، یہ 4 ٹماٹر جو ہے اگر یہ اخراجات ہیں، ہماری آمدنی اتنی ہے. اب اس آمدنی کو پورا کرنے کے لیے حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت یہ کرتی ہے، وہ آسان طریقہ سوچتی ہے. وہ جاتی ہے اسٹیٹ بینک کے پاس اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے قرضہ دے دیں. یہ اسٹیٹ بینک سے وہ 2 پیاز قرضے میں لے آئی. اب اس طریقے سے وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جب اسٹیٹ بینک سے یہ جو 2 پیاز قرضے میں آتے ہیں، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ اگر حکومت نہ لے رہی ہوتی تو یہ کسی سرمایہ دار کو قرضہ ملتا، اس سے وہ یہ فیکٹریاں لگاتا، وہ یہ ان کھانے پینے کی اشیاء جو دیگر اشیاء ہیں ان کی پیداوار بڑھاتا، جس سے مارکیٹ میں گڈ زیادہ ہوتی اور ان کی پرائس کم ہوتی. لیکن جب حکومت آتی ہے کہ جی میرے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اسٹیٹ بینک سے وہ پیسے ہڑپ کر کے یہاں پہ لے جاتی ہے. پہلی نالائکی یہ کہ ہم اپنی جو آمدنی ہے اس کو نہیں بڑھا پا رہے. دوسری چیز، یہ جو آمدنی ہے اس میں یہ ٹیکس کی مد میں جو حکومت لیتی ہے، اس ٹیکس میں اگر یہ وہ ٹیکس کا ہے تو اس میں تقریباً یہ حصہ چوری ہو رہا ہے، ٹیکس چوری ہو رہا ہے. آج ہم عمران خان سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے. اور یہ جو حصہ ہے یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کلیکٹ نہیں ہو پا رہا. زراعت پہ ٹیکس، ریٹیلرز، اس کے علاوہ اور مختلف طبقے جو ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے، جن کو ٹیکس کے نیٹ میں آنا چاہیے. چنانچہ جو یہ آمدن ہے حکومت کی مزید کم ہو جاتی ہے. اگر ان کو سارا پیسہ یہ مل رہا ہو تو شاید ان کو یہ 2 پیاز ادھار لینے کی بجائے، قرضہ لینے کی بجائے صرف 1 پیاز قرضہ لیں اور اس پیاز سے جو سرمایہ کار ہے وہ اپنی پیداوار بڑھا سکے. نمبر 1. نمبر 2 نالائکی جو حکومت کی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی تب ہوگی جب آپ کے ہاں پیاز، ٹماٹر، دالیں، پھل کم ہو جائیں گے. کم ہوں گے تو قیمت بڑھ جائے گی. کم کیسے ہوتے ہیں؟ اگر مجھے یہ پتا ہے، میں سرمایہ دار ہوں، کہ یہ پیاز جو ہے یہ مجھے اگر میں اس کو بھارت بھیجوں تو مجھے اس کی قیمت زیادہ ملے گی. میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو سمگل کرنا شروع کرتا ہوں. میں یہاں سے پاکستان کی مارکیٹ سے اٹھاتا ہوں اور اس کو میں بھارت لے جاتا ہوں سمگلنگ کے طور پر. یا اگر مجھے پتا ہے کہ یہ چینی ہے، اس کو اگر میں مارکیٹ سے نکال دوں تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی کیونکہ مارکیٹ میں قلت ہو جائے گی. چنانچہ میں اس کو لے کے اور یہاں گودام میں ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتا ہوں. اب سمگلنگ کو روکنا، ذخیرہ اندوزی کو روکنا کیا آپ کا کام ہے؟ کیا میرا کام ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے. اگر وہ یہ کام صحیح کر رہی ہو اور یہ ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ نہ ہو اور یہ تمام اشیاء جو ہے مارکیٹ میں ہو، قیمتیں گر جائیں گی. نمبر 3، مارکیٹ کا نظام جو ہے اس کو شفاف بنانا. یعنی کہ جب یہ پیاز اگتا ہے اس کے بعد اگ کر جب یہ میرے پاس یا آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے درمیان میں کتنے لوگ ہیں جو اس پہ کمیشن بناتے ہیں، جو اس میں کرپشن ہوتی ہے، جیبیں بھری جاتی ہیں، جو مارکیٹ انفیشنسیز ہوتی ہیں. ہر مرحلے پر وہ اس کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. جب تک یہ میرے اور آپ کے پاس آتی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ دگنی ہو چکی ہوتی ہے. اس مارکیٹ کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی، میری، حکومت کی. نمبر 3، یہ جب اشیاء مارکیٹ میں زیادہ ہوں گی جیسا کہ میں نے پہلے کہا تو ان کی قیمت جو ہے وہ گرے گی. زیادہ کیسے ہوں؟ کہ پیداوار بڑھے. پیداوار تب بڑھے گی جب گروتھ ہوگی، پیداوار ہوگی، مارکیٹ میں زیادہ دال آئے گی، زیادہ پھل آئے گا، زیادہ مرغی آئے گی تو قیمتیں نیچے ہوں گی. سرمایہ داری کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے آپ کو کرپشن کم کرنی ہے. ختم تو میں نہیں کہہ رہا. آپ کو جو سرمایہ دار ہے آپ اسے کہیں گے کہ آپ کو اچھے انٹرسٹ ریٹ پہ قرضے ملیں گے. حکومت اگر یہ قرضے خود نہیں لے گی تو شاید اس کو اچھے قرضے مل جائیں بینک سے.
اس کو ماحول کو سازگار بنانے کے لیے آپ کو اس کو بجلی کا کنیکشن دینا ہوگا, آپ کو اس کو پانی کا کنیکشن دینا ہوگا. غرض یہ کہ وہ تمام سہولیات جس سے ایک سرمایہ کار آئے اور آ کر سرمایہ کرے, انویسٹ کرے اس ملک میں تاکہ ہماری گروتھ بڑھے اور یہ تمام اشیاء جو ہیں ان کی قیمتیں کم ہوں. لیکن یہ نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, سرمایہ دار نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ آپ اسے روک رہے ہیں, میں اسے روک رہا ہوں, کیونکہ حکومت اس کو وہ ماحول ہی نہیں دے رہی. چنانچہ اگر جب بھی آپ یہ شاپنگ کرنے جائیں اور آپ یہ ٹماٹر اور پیاز اور دال خریدیں اور جب آپ کے پاس وہ بل آئے اور آپ کا دل کرے کہ آپ رونا شروع کر دیں, تب آپ ضرور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہے, یہ کوئی عالمی جو انویسٹرز ہیں ان کا کوئی بڑا گیم پلان نہیں ہے. یہ حکومت کی نالائکی ہے. اگر حکومتیں چاہیں تو وہ ان تمام چیزوں کی اپنی صحیح پالیسی کے ذریعے قیمتیں کم کر سکتی ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جن کا حل ہمیں چاہیے, لیکن کون سمجھائے ان لوگوں کو جو لندن میں بیٹھ کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. انہیں کیا پتا کہ پیاز, ٹماٹر, مرغی, دالوں سے کا جو ایشو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ سارا نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ بات کریں گے عمران خان سے, تحریک انصاف کے سربراہ, بریک کے بعد. بریک سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا لندن اور میاں والی کی کہانی. کیا تضاد ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں حکمران جو ہے وہ سیاست چمکا رہے ہیں اور میاں والی میں عام پاکستانی جو ہیں وہ گولیوں کا شکار ہو رہے ہیں. مہنگائی ہم سب کی کمر توڑ رہی ہے. اس سے پہلے میں نے کچھ تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہ حکومت کا قصور ہے, حکومت کی نالائکی ہے, جس کی وجہ سے یہ بنیادی جو پرائسز ہیں یہ نیچے نہیں آ رہی. یہ سارا نظام جو ہے یہ کچھ بگڑا ہوا ہے, بگڑ رہا ہے. اس میں کیا سے ہم جو عام لوگوں کے مسائل ہیں, بنیادی مسائل, ان کو حل کر سکتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان. تھینک یو فار بینگ ہیئر. یہ لندن اور میاں والی کی کہانی, دا کنٹراسٹ بالکل کلیئر ہے. یہی پاکستان کی ٹریجڈی ہے. یہ جو ظلم ہے پاکستان کا وہ ہے یہ کہ پہلے ایک دوسرے کے خلاف بات چیت ہوتی ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں, پھر ملک کی مفادات کے لیے پھر اکٹھے